السلام علیکم فرینڈس، میں ہمیرا سرور صدیقی، شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ۔ 22 جنوری اتوار کا دن ہے، 11:30 بجے کا ٹائم ہوا ہے، مارننگ چل رہی ہے۔ جناب علی، کل جو ہے 21 جون کو امریکہ نے حملہ کیا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں امریکہ نے یہ کیا کیا۔ جس وقت یہاں تک نیہو کا، جب تک نیتن یاہو ان کا جب تک بیڑا غرق امریکہ نے نہیں کروایا، جب تک امریکہ نے جو ہے وہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ صلیبی جنگوں میں جو ہے عیسائیوں نے یہودیوں سے ایک بڑا خطرناک ترین جو ایک ماضی کا حساب کتاب ہے وہ چکتا کیا ہے، اور وہ اس لیے چکتا کیا ہے کہ انہوں نے نیتن یاہو کا اور اسرائیلیوں کا وہ حشر کیا ہے کہ وہ ہٹلر کو بھول گئے ہیں، اور اب انہیں صرف ایک نام یاد رہ گیا ہے، اور وہ ہے آیت اللہ خامنائی صاحب کا نام۔ خود میں نے بھی جب یہ تمام سچویشن دیکھی تو مجھے انتہائی افسوس ہوا، کیونکہ یہ جو بھی ہو بہرحال ہے تو انسان ہی۔ جس طرح ہمارے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور ہمارا دل خون کے آنسو روتا تھا، اور ہم سوچتے تھے کہ بے غیرت ہو گئے ہیں مسلمان حکمران، ان میں تمیز، تہذیب، عزت، شرافت، خودی کے تمام معیارات ختم ہو گئے ہیں۔ اس وقت جب حملہ کیا گیا کس پہ؟ ایران پہ، تو پھر ایران جو ہے میدان عمل میں آیا، اور یہ حملہ کیونکہ یہودیوں کی طرف سے کیا گیا تھا، نیتن یاہو کی طرف سے کیا گیا تھا، اسرائیل کی طرف سے کیا گیا تھا، تو پھر انہوں نے اس حملے کا ایسا جواب دیا، ایسا کرارا جواب دیا کہ غزہ کے مسلمان جو تھے، جو سسکیوں اور راہوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کی سسکیوں اور راہوں کا کچھ مداوع ہوا، اور ان کی ان بدبختوں سے جان چھوٹی کہ یہ کیسے انسان ہے جو انسانوں کو جینے نہیں دیتے، یہ کیسے انسان ہے جو زمین کا بوجھ ہے۔ میں سوچ رہی ہوں ان تمام تر حالات میں کہ اگر امریکہ اتنا ہی دوست تھا، اگر ٹرمپ اتنا ہی دوست تھا نیتن یاہو کا، تو پہلے ہی اسے اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اور اتنا اس کو ذلیل و خوار کرنے کا کوئی فائدہ اگر سب سے زیادہ ملا ہے تو وہ ٹرمپ کو ملا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ عیسائیوں نے اٹھایا ہے۔ وہ یہودیوں کا پوری دنیا میں تماشا بنتے ہوئے دیکھتے رہے، اور جب ان کی تمام تر وہ مٹی ان کو جب تک کہ نہیں چٹا دی ایران نے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے ٹرمپ نے، دوست کہہ کے مروایا ہے نیتن یاہو کو پوری امید تھی کہ وہ اس جنگ میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان کا سپر پاور دوست ہے، اور وہ ہے صدر ٹرمپ اور وہاں کی ریاست، اور وہ ان کو ہر صورت میں جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور جیسے ہی کسی نے ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ اس کی آنکھیں نکال لیں گے۔ لیکن ٹرمپ نے ان کے ساتھ غداری کی ہے، اور یہ غداری جو ہے تاریخ میں لکھی جائے گی۔ دوسری طرف مجھے لگتا ہے جیسا کہ ہٹلر نے تو جو نہ کیا تھا وہ اب موجودہ یہودیوں کے ساتھ ہو چکا ہے، اور اس سب میں جو سب سے بڑا کردار ہے، جو سب سے بڑی مات ہے، وہ اگر دی ہے کسی نے تو وہ ہے صدر ٹرمپ۔ ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ ٹرمپ نے ایک کھلی چھوٹ دے دی تھی ایران کو، اور ایران کو جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ آپ کا جو دل چاہتا ہے ان کے ساتھ کر لیجئے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر میں میدان عمل میں آؤں گا، تاکہ میں نہیں چاہتا کہ ان بدبختوں کی وجہ سے میں اپنا اسلحہ اور اپنے بمبار طیارے اور اپنی افواج کو برباد کروں۔ لہذا میں اس جنگ کو پرسکون ماحول میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ عیسائیوں کی جنگ نہیں ہے، یہ یہودیوں کی جنگ ہے، اور ان بدبختوں نے بلا وجہ ہمیں دوست بنا کر وہ ہمیں اس جنگ میں پھنسا رہے ہیں۔
تو جناب علی بالکل یہی صورتحال رہی۔ اب جب انہوں نے معافی مانگ لی، وہ روڈوں پہ نکل آئے، اور انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے سوچا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ چھٹکارا دلوا سکتا ہے، کیونکہ وہ چین کا بہترین دوست ہے۔ بات یہ ہے کہ چین کا بہترین دوست پاکستان ہے، اور پاکستان کے سب سے بہترین دوست چین ہے۔ یہ بات تو 16 آنے صحیح ہے، لیکن ان تمام باتوں کے پیچھے بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے ملک جو ہے سامی وہ مل چکے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اب جو جنگ ہے وہ صلیبی جنگیں ہیں، اور اب جو جنگ ہے وہ یہودیوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہودیوں کا تو بیچاروں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور وہ واقعی میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، وہ ہٹلر کو بھول چکے ہیں۔ اب ان کے دماغ میں صرف اور صرف ان کے خوابوں میں جو آتا ہے وہ ہے آیت اللہ خامنہ ای صاحب۔ بہرحال بحیثیت انسان ہم تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اس نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ ہم افسوس کرتے ہیں بیچارے یہودیوں کے ساتھ کہ ان کی زندگی میں ہٹلر کے ساتھ ایک اور نام بھی شامل ہو گیا ہے، جو ہے آیت اللہ خامنہ ای صاحب کا۔ اور صدر ٹرمپ کو بھی وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ صدر ٹرمپ نے دوستی کے نام پہ ان کے ساتھ جو غداری کی ہے وہ بھی یادگار ہے، اور یہ اب تاریخ میں رقم ہونے والی ہے۔ اب جب یہ تمام معاملات ہو گئے تو اب تیسرا معاملہ جو ہے وہ کھڑا تھا۔ چائنا کا تسلط جو ہے وہ پوری دنیا پر چھا چکا ہے، اور چائنا جو ہے اب خود کو سپر پاور کہتا ہے۔ ایسے میں امریکہ کی بڑی حد تک ہوتی ہے، اور سب نے دیکھا بھی کہ کس طرح نیتن یاہو کو جو ہے ٹرمپ نے اکیلا کیا، اور اس کی وجہ انہوں نے ان کی صلیبیوں کی جو ہے وہ بزدلی سے اس سب کو معمور کیا۔ اس تمام واقعے کے بعد کل جب امریکہ نے حملہ کیا ایران پر، تو وہ شاید بھول گیا چین کو، وہ شاید بھول گیا ابراہیم صاحب کو، وہ شاید بھول گیا روس کو، وہ شاید بھول گیا پاکستان کو، وہ تمام باتوں کو وہ بھول گیا۔ ہمارے جو ہے عاصم منیر صاحب ان کو لنچ کرایا تھا، ان کو لنچ پہ بلایا تھا۔ ظاہر ہے کہ بین الاقوامی تعلقات ہیں، اگر کوئی کسی ملک کا صدر بلاتا ہے تو ضرور اس کے لنچ کو قبول کیا جاتا ہے، جاتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی جو لوگ آتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو کھلانا بٹھانا، تحفے تحائف دینا، جیسے کہ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، وہی بالکل معاملہ ہوا۔ اور اس لنچ میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ صرف لنچ کے لیے نہیں بلایا گیا تھا، بلکہ اس میں بہت ضروری جو ہے وہ گفتگو کرنی تھی، اور وہ تھی بین الاقوامی افیئرس کے بارے میں۔ پورے بین الاقوام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے عاصم منیر صاحب سے یہ بات کہی گئی کہ وہ کسی طرح اس جنگ کو رکوائیں، اور وہ جو ہے پاکستانی افواج پاکستان جو ہے وہ کسی طرح پیچھے ہٹ جائے اور وہ ساتھ نہ دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایشیا کے ممالک ہیں، اگر ایشیا میں کچھ ہوگا تو اس کا اثر جو ہے وہ سب پر پڑے گا، کیونکہ چین ہمارا دیرینہ دوست ہے، اور ہم اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتے جو نیتن یاہو کے ساتھ جو ہے صدر ٹرمپ نے کیا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کے ساتھ وہ غداری نہیں کر سکتے جو ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کے ساتھ کی ہے۔ لہٰذا عاصم منیر صاحب نے اس بارے میں جو کہا ہے، خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عاصم منیر صاحب نے اس پر معذرت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ چین سے ان کے دیرینہ تعلقات ہیں، اور چین ان کا پڑوسی ملک بھی ہے، لہذا وہ کسی صورت امریکہ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس تمام سینیریو میں پوری جو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان خود کوئی بھی فیصلہ کرنے سے معذور ہے، اس کے لیے اسے پورے ایشیا کے ہی جو ہے وہ دوستی اس کو وہ داؤ پہ نہیں لگا سکتا، جبکہ مسلمان اس وقت جن حالات میں غزہ کے لوگ ہیں، تو اس تمام سینیریو میں پاکستان کسی صورت بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان سے غداری نہیں کر سکتا، اور یہ وہ مسلمان نہیں ہیں جو پہلے کے مسلمان تھے جو غداری کرتے تھے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، آج جو ہے مسئلہ بالکل دوسرا ہے۔ اگر افغانستان میں آپ دیکھیں تو جن لوگوں نے غداری کی وہ کون لوگ تھے؟
کچھ فقہی مسئلے تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی صاحب ان کے اگر آپ چہرے کو بغور دیکھیں تو ہمارے بعض معاملات میں ان سے ضرور جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اختلافات بقول ڈاکٹر اسرار کے، لیکن ڈاکٹر اسرار جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا کردار ہے ایران کا غزوہ ہند میں، اور اس طرح احادیث میں ہمیں ایران کے بارے میں جتنی بھی پیش گوئیاں ملتی ہیں تو ان تمام کو دیکھتے ہوئے ہم کسی طور بھی جو ہے وہ ایران کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم جو ہے وہ کبھی بھی صدر ٹرمپ کی طرح وہ حرکتیں نہیں کر سکتے جو صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ نیتن یاہو کے ساتھ کی ہے۔ بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل جو ایک مملکت کو بے شک نہیں مانا جا رہا تھا لیکن وہ قائم ہو چکی تھی، اگر نیتن یاہو چاہتے ہیں تو اس میں فلاحی کام کرتے اور اپنے لوگوں کو اور غزہ کے لوگوں کو بھی شامل کر لیتے تاکہ وہاں پر کسی بھی قسم کی شورش کا جو ہے وہ ذرا بھی ان کو توقع نہ ہوتی، اور وہ ان کو مسلمانوں کو ایک ایسی بہترین زندگی اور تعلیم اور تربیت کی طرف لے آتے اور ان کو ایک پرسکون ماحول دیتے اور ان کو بھی اسی طرح فلاحی کام کرتے جس طرح وہ اپنے یہودیوں کے لیے کرتے تھے۔ تو پھر اس طرح یہ ہوتا کہ پوری جو ہے اس اسرائیلی ریاست پر جو ہے وہ اسرائیل چھا جاتا اور وہاں پر ان کی اپنے کاروبار زندگی جو ہے وہ شروع ہو سکتی تھی، لیکن امریکہ کی پالیسیز کی وجہ سے اب نیتن یاہو یا یہودی جو ہے وہ ایک بار پھر دربدر ہو چکے ہیں، وہ ایک بار پھر خون کے گھونٹ پی رہے ہیں، وہ ایک بار پھر کہتے ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایران پر حملے کے بارے میں سوچا، اور یہ سب جو غداری ہے وہ اس کو مانتے ہیں کہ یہ نیتن یاہو کا ایک بہت ہی خطرناک منصوبہ تھا جس کی وجہ سے ہم بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ پاکستان سے کہتے ہیں کہ ہمیں معافی دلوائیں۔ بہرحال اس درجہ حد تک کے بعد کوئی قوم نہیں کہلاتی، اس کی خود ہی جو ہے وہ مسمار ہو جاتی ہے۔ اب انہیں اگر کوئی سلطنت وہاں پہ دے بھی دی جائے تو وہ بالکل ایسی ہوگی جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔